وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور کتنا ہی پیارا اور کتنا ہی خوبصورت یہ ساتھ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، سرگودا شہر کی انتظامیہ، مرکزی قائدین، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور پھر میرے بعض نہایت ہی محبت کرنے والے ساتھیوں کی وساطت سے اللہ کریم نے آپ جیسے نیک لوگ، محبت کرنے والے، پیار اور شفقت دینے والے لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارا یہ بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے اور بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی عالی شان اصحاب کے بارے میں گفتگو کرنے کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم ہمیں کل قیامت کے دن ان پاک باز ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اشتہارات کے ذریعے سے آج کی پروگرام کی گفتگو کا عنوان دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، خلافت راشدہ سیمینار۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے خلافت، لفظ خلیفہ سے، نائب بننا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اس اعتبار سے یہ وہ حضرات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت فرمائی۔ کن چیزوں میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنت طیبہ، احادیث مبارکہ، دوسرے عام لفظوں میں دین اسلام، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دنیا والوں کو پہنچایا، اسی طریقے سے ان خلفائے راشدین نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی منہاج النبوہ سیم وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے جو آپ نے لوگوں کو دیا، اس کے مطابق اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو ہے وہ نظام قائم کیا،
ان خلفائے راشدین نے بھی اسی طریقے سے نماز کا نظام جو ہے وہ معاشرے کے اندر قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، قضاء کا قاضی اور جج بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجے، عامل اور گورنر بنا کر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بھیجے، اور اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اسلام کے سپاہیوں کو ملک کے بلکہ دنیا کے اطراف و اکناف میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر سب لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر خالق کائنات کی بندگی کے اوپر لگاؤ۔ چنانچہ ان کے گھوڑے دوڑتے رہے اور زمین سمٹتی رہی، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں خاک میں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ دنیا کے چاروں طرف میں انہی خلفائے راشدین کی زندگی میں جو ہے وہ پہنچا دیا، اور انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی تھا۔ انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ جو آدمی کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا اسے سامنے ٹوک دیا جاتا اور اسے بتلا دیا جاتا آپ کا یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میرے نبی کے تمام صحابہ میں یہ وصف جو ہے وہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین تو تھے ہی، عام صحابہ بھی بعض میں بنو امیہ کے گورنروں کے سامنے، خلفاء کے سامنے جب ان کو دیکھتے کہ وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے، بے سر رجل انتا، تو بہت بڑا آدمی ہے، ابھی اس نبی کے صحابہ موجود ہیں اور تو نبی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ کی سنت کو جو ہے وہ ترک کر رہا ہے۔ کسی نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا تو اس کو ٹوک دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ بیٹھ کر نہیں دیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے۔ کسی نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا تو اس کو پکڑ کر ممبر سے کھینچ لیا، تو گورنر ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں دیا کرتے تھے۔ یہ نظام خلفائے راشدین نے بدرجہ اتم جو ہے وہ نبھایا، جس کو آج کے محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین منہج کے مطابق۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا الخلافت فی امتی 30 سنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا تھا میری امت میں یہ خلافت جو ہے وہ 30 برس ہوگی، ثم ملک بعد ذالک، پھر اس کے بعد بادشاہت کا زمانہ جو ہے وہ چلے گا۔ 30 برس آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 برس اور تقریباً 4 ماہ کے قریب ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 10 برس اور کچھ مہینے ہیں، تقریباً 6 مہینے کے قریب، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 12 برس کے قریب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 4 برس اور 9 ماہ کے قریب ہے۔ یہ تقریباً 29 برس اور چند مہینے بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو چند مہینے باقی رہتے ہیں وہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا زمانہ ہے، جو 5 مہینے کے قریب تقریباً رہی۔ یہ ٹوٹل جو ہے یہ 30 برس کا زمانہ، اس کو خلافت کا زمانہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور راشدہ رشد سے ہے، یعنی عین ہدایت اور خیر اور درستگی کے مطابق، جس کو میں نے کہا علی منہاج النبوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہی کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، لوگوں میری سنت کو تھامے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کو جو ہے وہ ترک نہ کرنا۔ یہ خلفائے راشدین کی زندگی کا جو ہے وہ زمانہ ہے۔
جو کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 برس تک جو ہے وہ باقی رہا۔ ان کو خلفائے راشدین کیوں نہ کہا جائے؟ یہ تو وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کے جسم کے ساتھ جس کا جسم لگ گیا اس کا جسم مبارک بن گیا۔ آپ جس قطع ارضی کے اوپر چلے گئے وہ زمین مبارک بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمینوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کر قرآن مجید میں ان کی عظمت کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ اور وہ ہستیاں کتنی ہی عمدہ ہوں گی، کتنی ہی پاک باز ہوں گی، کتنی ہی عالی شان ہوں گی، جنہوں نے جی بھر کے اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا جو ہے وہ دیدار کیا ہوگا، جس کے بارے میں ابو طالب نے کہا تھا کہ وہ ہستی ہے جو اپنا رخ ہی آسمان کی طرف کر دے تو آسمان جو ہے وہ بارش برسانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی قحط سالیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات اس وقت کہا تھا، تو وہ ہستیاں کیسی مبارک نہیں ہوں گی جنہوں نے زندگیاں جی بھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے کا جو ہے وہ دیدار کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ یقیناً بڑی عظمت کے حامل ہیں جنہوں نے لمبی زندگیاں گزاری اور آپ کا ساتھ نصیب ہوا، آپ کی تربیت میں رہے، آپ سے سیکھا، اور پھر اس آپ کے چلے جانے کے بعد وہی دین انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک ایک صحابی کا، معمولی صحابی کا، جس کی زندگی کا بہت معمولی حصہ آپ کے ساتھ گزرا، ساری دنیا کے لوگ مسلمان اولیاء سارے مل جائیں اسے ایک صحابی کی شان اور شوکت کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ابھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، کہنے لگا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح منزل پہ پہنچ چکے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہا میں ہی اللہ کا رسول ہوں، بتلائیے کیا چاہیے؟ سلام دعا ہوئی، ملا، خوش ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے دین سکھا دیجئے۔ آپ نے چند ایک باتیں بتلائیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جو بھی آپ نے بتلانا تھا بتلایا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آیا ہوں، کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، مجھے جلدی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فی امان اللہ، اللہ کی سپرد، سلام دعا ہوئی، واپس چلا گیا۔ واپس ہی مڑا تھا، تھوڑا سا آگے بڑھا، اونٹنی کا پاؤں جو تھا وہ زمین کے کسی کھڈے میں پھنسا اور اونٹنی جو ہے وہ گر گئی، اور یہ پیارا صحابی جو ہے وہ زمین پہ گرا اور اللہ تعالیٰ وہ پیارا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے اٹھا کے لاؤ، اسے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جھک گئے، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے، معلوم نہیں کیا ماجرا ہے، آپ قریب بھی ہوئے پھر پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے سارے لوگوں کے چہرے کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے کہا میرے صحابہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم دیکھتے ہو کہ میں نے جھک کر اس کو دیکھا ہے پھر پیچھے ہٹ گیا ہوں، میں نے اسے واقعی جھک کر دیکھا ہے اور پیچھے ہٹا ہوں۔ میں نے ابھی دیکھا ہے رأیت ملکین یدسان فی فمہ من ثمار الجنہ، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ جنت کے پھل اس آدمی کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ فعلمت انہ مات جائعا، میں نے پہچان لیا کہ یہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، معلوم نہیں کن کن کاموں میں مشغول تھا، اپنی ساری مشغولیات اس نے چھوڑی، ہمارے پاس آیا، نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا، ہم سے ملنا مقصود تھا، ملا، دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر فوراً واپس چل دیا، پھر بھی مطالبہ نہیں کیا میں مسافر ہوں، مجھے کھانا ہی دے دو، مجھے پانی دے دو، جلدی میں وہ واپس پلٹا کہ میں اپنی منزل پہ واپس پہنچ جاؤں۔ پیچھے مڑا تو اجل آ گئی،
اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے اللہ نے فرشتے بھیج دیے، یہ میرے محبوب کا پیارا ہے، ایک لمحہ ان کی زندگی میں گزارا ہے، جاؤ ابھی ہمارے پاس تو بعد میں آئے گا، پہلے اس کو جنت کی مہمان نوازی جو ہے اس کی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ خوبصورت لفظ بھی ارشاد فرمائے، عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر بہت زیادہ اور بہت خوبصورت عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معمولی سا لمحہ وہی انسان کے لیے اتنی قیمتی حیثیت رکھتا ہے کہ صحابہ کے بعد میں آنے والی زندگی میں ساری دنیا کے مومن اور اولیاء اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کی ایک صحابی کی شان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی اسی کو کہتے ہیں من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی ذلک۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ صحابی کی تعریف کی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، زیارت نہیں، اس لیے کہ نابینا آدمی زیارت نہیں کر سکتا، ملاقات کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابینا لوگوں کو بھی صحابی ہونے کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا۔ جس نے ملاقات کی، اور یہاں پہ ملاقات کی مدت کا ذکر نہیں، تھوڑی کی ہے یا زیادہ کی ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو موت بھی ایمان کے اوپر آئی ہو۔ اگر وہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کا ایمان لانا اور اس کا آپ کی زیارت کرنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ کفر اور شرک اور نفاق کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کا آپ کا دیدار کرنا جو ہے اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ یہ صحابی کی عظمت ہے۔ تو ان صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لمبی زندگیاں دی، آپ کے ساتھ زندگی کا بیشتر حصہ گزارا، آپ سے تربیت حاصل کی اور آپ سے تعلیم حاصل کی، ان کو آپ کے شاگرد ہونے کا احساس حاصل ہوا، اور ان کے لیے شرف ہوا کہ ان کے استاذ میں سب سے بڑے استاذ اور سب استاذوں کے استاذ معلم انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بڑی دفعہ آپ نے سن رکھی ہے، لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ سب کا معنی گالی بھی ہوتا ہے، سب کا معنی برا کہنا برا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی اہانت کرنا، کوئی ایسا کلمہ کہنا جس سے اس کی حقارت واضح ہو۔ ان کو برا بھی نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا لوگو، اگر تم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا، اگر تم میرے ان صحابہ کرام کو جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں، ان کو اگر تم ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کرو۔ مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت کرنے والے جانتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حرمین شریفین کی رونقیں جو ہے وہ بحال فرمائے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو بھی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ مدینے میں احد پہاڑ ہے، تقریباً کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، لمبائی میں۔ اونچائی کتنی ہے، گہرائی میں زمین میں کتنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ 8 کلومیٹر کے برابر، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری ایام میں مسلمان ہونے والے لوگ، اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، میرے پہلے ایمان لانے والے، بدر میں شریک ہونے والے، احد اور خندق میں شریک ہونے والے صحابہ، وہ ایک مٹھی جو کی خرچ کریں، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور 5 روپے، اگر تم لوگ 5 روپے، یہ لوگ جو ہے وہ 5 روپے خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تب بھی تمہارا سونا جو ہے ان کی یہ مٹھی جو کے برابر یا اس سے آدھی مٹھی کے برابر بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے نبی پر ابتدائی زمانے میں ایمان لایا، اس کی عظمت کو آپ کیا جانو۔
ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو النجوم امنۃ للسماء، ستارے جو ہیں وہ آسمان کے محافظ اور فوجی ہیں۔ ستارے آسمان کے محافظ ہیں اور فوجی ہیں۔ کیسے؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، تو اس سے پہلے زمین سے شیطان، شیاطین، جنوں میں سے بھی اور دوسرے بھی ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ فرشتوں کی باتوں میں سے کوئی بات چوری کر لیتے تھے اور نیچے لا کر کاہنوں کو، جادوگروں کو وہ بتلا دیتے۔ جادوگروں کی وہ ایک آدھ بات سچی ہو جاتی، لوگ ان پر ایمان لے آتے، باقی 100 جھوٹ ملا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے نبی کا اور میرے نبی کے بعد میں آنے والے ان کے امتیوں کا زمانہ آ رہا ہے، ان کی طرف میں نے پیغام بھیجنا ہے۔ اے میرے ستاروں، میرے پیغام میں سے، میرے قرآن میں سے، میری وحی میں سے ایک لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک زبر اور ایک زیر اور ایک پیش اور ایک شد اور ایک مد جو ہے یہ بھی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہیں فوجی بنا دیا ہے، میرا قرآن پورے کا پورا بغیر چوری کے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہیے۔ کون کہتا ہے 10 پارے فلاں کھا گیا، 10 پارے فلاں کھا گئی بکری، اور قرآن محفوظ نہیں رہا، شریعت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک محفوظ نہیں رہی؟ آپ نے فرمایا لوگو النجوم امنۃ للسماء، اللہ نے ستاروں کو فوجی بنا کر رکھا تاکہ شریعت کی جو ہے وہ حفاظت رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا دین جو ہے وہ کہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، چوروں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اور ستاروں نے خوب حفاظت کی، جو بھی شیطان اوپر چڑھتا، ستارہ جو ہے وہ بم بن کر اس کے اوپر برستا اور اس کو کولا بنا کر جلا کر جو ہے وہ راکھ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ شیاطین اوپر جانا بند ہو گئے، آسمان سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پورا قرآن بحفاظت جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ فرمایا النجوم امنۃ للسماء وانا امنۃ لاصحابی، لوگوں جب تک میں کائنات میں موجود ہوں میں اپنے صحابہ کا محافظ، میں اپنے صحابہ کا محافظ۔ میری موجودگی میں دنیا کے اندر کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ، کوئی سبائی، کوئی یہودی، کوئی خارجی، کوئی معتزلی، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا میرے دین کے اندر خرابی پیدا نہیں کر سکے گا۔ میں اپنا دین پورے کا پورا اپنے اصحاب کو جو ہے وہ منتقل کر کے جاؤں۔ انا امنۃ لاصحابی، اللہ نے مجھے میرے اصحاب کے لیے محافظ بنایا ہے، میں بھی ان کے لیے فوج کا کام کرتا ہوں۔ میری موجودگی میں اللہ کے فضل سے کوئی چیز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، دین جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ منتقل فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو واصحابی امنۃ لامتی، میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے محافظ ہیں۔ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں امت کے اوپر، ان کے دین میں دخل اندازی کرنے والا کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں صحابہ کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے، مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعیان نبوت نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا، لیکن اللہ کے فضل سے صحابہ کرام نے اس فتنے کو بھی کلا کما کیا اور اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تاریخ میں مسلمانوں کی ایسی جنگ کی نظیر نہیں ملتی ہے جو ان جھوٹے نبیوں کے ساتھ مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ان کا خاتمہ کیا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں بالکل محفوظ ہے، کوئی اس میں ذرہ برابر بھی رخنا نہیں ڈال سکتا ہے۔ فرمایا لوگوں میرے صحابہ جو ہیں میری امت کے لیے محافظ ہیں، ان کی موجودگی میں میرے دین کے اوپر جو ہے وہ کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
لوگوں سن لو، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر میری امت پر وہ چیزیں آ جائیں گی جن کا پھر ان کو وعدہ دیا گیا، پھر دین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے، کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتے رہیں گے، معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن وہ اصل حفاظت والا ذمہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے اور اپنی امت کے لیے محافظ قرار دیا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ان کو مسلمان ہی سمجھا نہیں جاتا، ان کو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر اگر ان کا دین نہیں ہے تو پھر دین کس کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کہہ دیجئے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، نیک لوگوں کے لیے دعائیہ کلمہ ضرور کہا کریں، صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہا کریں، نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اس لیے یہ دوستی ایسی دوستی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لوگوں دنیا میں جتنی گہری دوستیاں ہیں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی اور دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، سوائے مسلمانوں کے اور متقین کے جو ان کی آپس میں دوستیاں ہیں یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گی، یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گی، یہ قائم رہیں گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی ساتھی چلا جاتا ہے تو انسان کیسے یاد کرتا ہے، کہتا وہ فلاں بندہ یار مسجد میں آیا کرتا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر کوئی جوا کھیلنے والا ساتھی ہو تو کیا کہتا ہے، یار وہ میرا فلاں ساتھی تھا، بڑی بازی لگایا کرتا تھا، کبھی کسی کو جیتنے نہیں دیتا تھا، بڑا تیز تھا، بڑا ماہر تھا۔ شراب پینے والا اپنے ساتھی کے چلے جانے کے بعد کیا کہتا ہے، یار سوٹا تو میں بھی لگایا کرتا تھا لیکن وہ جو سوٹا لگاتا تھا نا وہ کیا ہی بات تھی۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے، میرا ساتھی چلا گیا، نماز پڑھتا تھا، یار صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، اچھا بول بولتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، یا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ دنیا میں بھی جانے کے بعد مومن جو ہے اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی، بات لمبی نہ ہو جائے، دوسری طرف نہ چلی جائے، میں بات کو اشارہ کر کے ختم کروں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے گئے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک دن جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات کرنی ہے، کہو بندو، ساری باتیں تمہاری ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ ہمیں جہنم میں ایک بندہ نظر آ رہا ہے، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اس کی برائیاں زیادہ تھی، گناہ زیادہ ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا، لیکن یہ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے نماز پڑھا کرتا تھا، ہم اس کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ جی چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی جہنم میں نہ رہے، یہ جنت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے بندو، جاؤ، جس جس کے اوپر ہاتھ رکھو میں ان سب کو باہر نکال دوں۔ یہ نیکی کا فائدہ ہے، یہ دوستیوں کا فائدہ ہے، یہ دعا کرنے کا فائدہ ہے۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعائیہ کلمات کہیں تو کل ہمارا نام لے کر بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والا پیدا کر دے گا۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے، فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق لأن القرآن حق ورسول اللہ حق والجرح بہم اولا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑی خوبصورت پتے کی بات ہے، بات میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تھوڑا سا ذکر امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا کہ کتنے بڑے امام ہیں۔ ایک ان کے شاگرد نے کہا اگر میرے امام، میرے استاذ امام ابو زرع الرازی کو
1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑا پھڈا پڑ گیا، تو میں شروع ہو گئی، تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اتنی حدیثیں کس کو یاد، کسے یاد ہوں گی؟ پہنچنے والے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے حضرت فلاں بندے نے تو یہ طلاق دے دی ہے، لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام صاحب کہنے لگے اللہ کے بندو، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ قل واللہ آتی ہے، لہٰذا جاؤ اس کو جا کر کہہ دو اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کے بارے میں حقارت کے ساتھ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے، دین سے خارج ہے اور دین کا پکا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ صحابہ اکرام کی عظمت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں جو میں نے ذکر کیا، فرمایا جان لو کہ وہ زندیق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، دین کا دشمن ہے، اس کا دین کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے آپ جانتے ہیں قرآن سچا ہے، النجوم امانۃ للسماء، اللہ نے آسمان سے وہی نیچے پہنچانے کے لیے ستاروں کی ڈیوٹی لگائی، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے فوجیوں کی تعداد اور ان کی فوجیوں کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کس کس کو فوجی بنایا ہوا ہے، ابابیلوں کو کبھی فوجی بنا دے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بنا دیتا۔ کہا لوگو تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کیا ہے، سچا ہے، اس کی میں نے حفاظت کی ہے، اور اللہ کا رسول سچا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے، صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی کہتے ہیں اللہ کا رسول سچا ہے۔ ہم تو مانتے ہی مانتے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، اللہ کا رسول بھی سچا ہے۔ اللہ کے رسول سے قرآن لے کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر وہ صحابہ کرام جو بیان کرنے والے ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں، وہی صحیح نہیں ہے تو قرآن کہاں سے باقی رہے گا، رسول کہاں سے باقی رہے گا؟ نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ رسول باقی رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو ختم کرنے کی بجائے، رسول کو ختم نعوذ باللہ من ذالک ختم کرنے کی بجائے، ان لوگوں کو زندیق قرار دے دو جو نبی کے صحابہ کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتے۔ یہ عظمت ہے میرے نبی کے صحابہ کی، یہ تو عمومی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ دنیا میں کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آیا، اور ترتیب یہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلیفہ ہیں، چاروں خلیفہ راشد ہیں، برحق ہیں، اور ان میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تیسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فیصلہ اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور امت محمدیہ کے محققین صحیح علماء جو ہیں ان کے اجماع اور اتفاق سے بھی ثابت ہے، اور بلکہ اہل بیت کے تمام افراد سے بھی ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ ان کی شان سن رہے تھے قاری عمر شاکر صاحب سے، حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے۔ میں 2 حدیثیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، صحابہ کرام کچھ لڑائی ہو گئی تو ایک آدمی کو کچھ برا کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے لوگوں کو جمع فرما لیا، خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، حسن نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو
ان اللہ بعثنی الیکم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ بے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ هَذَا الرَّجُلُ صَدَقْتَ، لوگوں جس وقت میں رسول بن کر آیا تھا، کیسی بات کہی نبی نے، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہی ہوگی۔ لوگوں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، میں نے تبلیغ کی، میں نے لوگوں سے کہا مسلمان ہو جاؤ، تم نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے۔ مجھے اس بندے نے کہا تھا اللہ کے رسول تو سچا ہے، تم نے مجھے جھوٹا قرار دیا۔ اس بندے نے میری تصدیق کی، فواسانی بنفسہ ومالہ، اس نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ میرا دفاع کیا، میرا ساتھ دیا۔ فہل انتم تارکو لی اصحابی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، لوگو کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر دیتے، اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اپنی باتوں سے باز نہیں آ جاتے؟ آپ نے بار بار یہ جملہ دہرایا۔ راوی کہتا ہے فما اودی ھذا الرجل بعدہ ابدا، پھر ساری زندگی نبی کی زندگی میں کوئی بندہ اللہ نے ایسا پیدا نہیں ہونے دیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، دوپہر کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر میں تشریف لائے۔ فرماتی اس وقت آپ آتے نہیں ہوتے تھے، سخت گرمی کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان کو باہر نکال دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں، میں ہوں آپ کا سسر، میری بیٹی ہے جو آپ کی بیوی ہے، اور تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے بچے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر میں تجھے راز کی بات بتلانے لگا ہوں، بڑی مشکل کے حالات ہیں، مسلمانوں پہ تنگی کے حالات ہیں۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان واپس آ گئے۔ میں طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تو وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ آج مجھے خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غمی کا اظہار کیا، کوئی کلمات نہیں کہے، اپنی جان کے ہی لالے پیلے پڑ گئے۔ کہا یا رسول اللہ الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر الصحبہ، تم بھی میرے ساتھ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بابا رو دیے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ بندے کو کبھی خوشی بھی اتنی ہوتی ہے کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، وگرنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہجرت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہجرت کے لیے ان کو منتخب فرمایا، زندگی میں بھی ساتھ رہے اور ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ رہے۔ حدیثیں تو بہت ساری ان کی فضیلت میں، لیکن بات کو آگے بڑھاؤں اور ختم کرنے کی کوشش کروں، انتہا تک لے جانے کی کوشش کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صدیق اکبر زندہ باد، نبی کے ہم سفر ابو بکر، نبی کے ہم سفر ابو بکر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد خلیفہ راشد اور خلیفہ اول کے طور پر جو ہے وہ منتخب فرمایا، جس کو امت نے بالاتفاق جو ہے وہ قبول کیا، سوائے چند لوگوں کے جن کا شمار جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آئیے
میں چند ایک دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پتہ چلے. اتنی دلیلیں ہیں کہ ساری رات بیان کرتا رہوں تو وہ دلیلیں ختم نہیں ہوں گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے اور وہی خلیفہ راشد ہیں اور وہی حق پر تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب جو ہے وہ نہیں فرمایا. نمبر 1، نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور سورۃ فاتحہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. کبھی سنا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. کن پر انعام ہوا؟ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، یاد ہوگی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ بعد میں آنے والے یعنی ہم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، صدیقوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا. کن پر انعام ہوا؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. سب سے پہلا نمبر انعام والوں کا نبیوں کا، اور ان کے بعد نمبر آتا ہے صدیقوں کا، اور صدیقوں میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے ابو بکر صدیق کا. گویا کہ اس آیت میں ہم جو بار بار دہراتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بندہ صراط مستقیم پہ تھا ہی نہیں. وہ صراط مستقیم پہ بھی تھے، اور نبیوں کے بعد سب سے پہلا مرتبہ اللہ صدیقوں کو دیتا ہے، شہداء کا مرتبہ بعد میں آتا ہے. اور شہداء میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں. تینوں شہید ہیں. ایک پہاڑ کے اوپر یہ چاروں صحابہ کرام اور کچھ اور بھی موجود تھے، تو آپ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا تھا اثبت، پہاڑ رک جا، تیرے اوپر سوائے نبی کے، سوائے صدیق کے اور سوائے شہید کے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے. پہلے نبی نے اپنا نام لیا، پھر صدیق کا نام لیا، پھر شہید کا نام لیا، جس میں اس کی طرف اشارہ تھا نبی کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو صدیق کا آتا ہے، کسی اور کا نہیں آتا. مفسرین نے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ کو بھی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اس کے باوجود مفسرین نے، امام محمد عمر الرازی اور امام شنقیطی صاحب اضواء البیان اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے، صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت صدیق کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ نبی کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو صدیق کا آتا ہے، کسی اور کا نہیں آتا. نمبر 2، دوسری آیت، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے لوگو، نبی کے صحابہ، اے دوسرے لوگو، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کر چکا ہے اس کے ساتھی کے ساتھ، یعنی ابو بکر صدیق کے ساتھ، جس وقت وہ 2 ہی تھے اور تیسرا ان کا اللہ تھا. جس وقت وہ 2 تھے اور تیسرا ان کا اللہ تھا. جس وقت وہ ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، دکھ نہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ ہے. مفسرین نے یہاں بھی ذکر کیا، امام قرطبی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، لوگو ثانی اثنین،
نبی کے بعد دوسرا نمبر خلیفہ کا ہوتا ہے۔ خلیفہ کبھی پہلے نمبر پہ نہیں آیا کرتا، ہمیشہ دوسرے نمبر پہ ہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو یہاں پہ ثانی کہا۔ نبی پہلا ہے اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ دوسرا ہے، اور نبی نے بھی یوں ہی کہا، ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ موجود ہے۔ یہاں پہ ثانی بول کر اس بات میں بھی اشارہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ نبی کے بعد میں آنے والا ہے، یہ ان کا خلیفہ بننے والا ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، مسئلے پوچھے۔ آپ نے فرمایا پھر ضرورت ہو تو پھر واپس آنا۔ عورت بڑی سمجھدار تھی، اور بلکہ شاید نہیں، حقیقت میں وہابی تھی، اہل حدیث ہی تھی۔ وہ اہل حدیث آج کی پیداوار نہیں ہے، اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اہل حدیث کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخصیت کی پوجا نہیں کرتے۔ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا لوگوں، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی، ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کون سی جماعت؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ صحابہ، جو میرے طریقے پہ چلتے ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ آج کون سا طریقہ ہے ہمارے مسلک میں، ہماری جماعت میں، ہمارے عقائد میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے مسئلے سے جو ہے وہ جدا ہے؟ یہ ساری جماعت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے نبی اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والی۔ وہ عورت بھی کہنے لگی، اسے بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہو جانا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا خیال ہے، آرائیتا ان جئت فلم اجد کا، اگر میں دوبارہ آپ کے پاس آئی اور میں نے آپ کو نہ پایا۔ راوی کہتے ہیں اس کے نہ پانے سے مراد تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہوں گے، پھر میں کیا کروں؟ جو دوسرا گروہ ہوتا تو وہ کہتا قبر پہ آ جایا کرنا، نبی تو قبر میں بھی زندہ ہی ہوتا ہے، آپ میرے حجرے میں آ جایا کرنا، میری فلاں جگہ پہ آ جایا کرنا، بلکہ اپنے گھر میں یاد کر لیا کرنا، میں تو وہاں پہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہوں۔ نبی تو زندہ بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ موجود بھی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ موجود ہوتا تو پھر جماعت کیوں کراتے ہو، مسلے پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، میری باری نہ آئے تو میں کیا کروں؟ ٹھنڈی ہوائے میرا سلام بھی پہنچا دے۔ کبھی ہواؤں کو سلام دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یہی موجود ہیں، کبھی کرسیاں خالی چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ لگتا ہے کام نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے تھوڑا سا سوچ، کبھی تو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بلا لیجئے، میری باری ابھی نہیں آئی، کبھی ہواؤں کو کہتا ہے میرا سلام پہنچا دو، کبھی کسی کو کہتا ہے، اور کبھی کہتا نہیں حضور تو یہاں پہ موجود ہے، تو پھر جانا کہاں پہ؟ پھر روزے کی طرف کیوں قصد کرتا ہے کہ آپ کا روزہ تو مدینے میں ہے، مجھے جالی کو ہاتھ لگا لینے دے، جالی کو چوم لینے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ نہیں، بلکہ نبی کی صحابیہ کہتی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پایا تو پھر کہاں جاؤں؟ قربان جائیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فاتی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بی بی اگر مجھے نہ پائے میں جب اللہ کے پاس چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس چلی جاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہل علم نے کہا، خاص طور پہ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا نص جلی، یہ واضح نص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا وضاحت ہو سکتی؟ ایک اور حدیث، یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں ایک حوض پہ کھڑا ہوں، میں پانی نکال رہا ہوں اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں اور ان کو سیراب کر رہا ہوں، فجاءنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، فاخذ منی الدلو، مجھ سے ڈول پکڑ لیا، فنزع دلوا او دلوین، ایک دو ڈول انہوں نے نکالے،
وفی نزعہ ضعف، ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری پائی جاتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور اس سے پہلے آپ نے کلمہ فرمایا واللہ یغفر لہ، اللہ ابو بکر صدیق کو معاف فرمائے۔ فرمایا پھر عمر تشریف لے آئے، فلم ارى عبقریا، ایسا نوجوان اور ایسا مضبوط انسان اور ایسا بہادر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فلم ارى نزع رجل اقوى منہ قط، اس سے قوی آدمی ڈول کھینچنے والا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے ڈول نکالے، لوگوں کو سیراب کر دیا، اور لوگ سارے سیراب ہو کر چلے گئے، حوض سارے کا سارا بھرا تھا، اور اسی طرح اس میں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ امت کے ائمہ ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے، اس میں یہ حکم دیا بلکہ اشارہ دیا کہ لوگوں میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے گا۔ ابو بکر صدیق کے ڈول کھینچنے میں کمزوری ہے، جلدی حکومت ختم ہو جائے گی، فتنے بہت زیادہ ہیں، مرتدین کا فتنہ ہے اور جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، لیکن 2 سال زندگی ملی، 2 ڈول کھینچے، صرف خلافت کی عمر میں 2 سال ملے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ڈول کھینچے، امت کو سیراب کیا، اور ان کو خلافت کا جو ہے وہ ایک کثیر حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور تمام فتنوں کو ختم کر دیا، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ تمام اطراف میں پھیلا دیا، اور لوگوں کو مکمل دین سے سیراب کر دیا۔ فرمایا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خلافت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کئی روایات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، کمزور دل ہیں، نرم دل ہیں، رو پڑتے ہیں، نماز میں روئے جائیں گے، لوگ پیچھے صحیح نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ عمر کو حکم دے دیجئے وہ پڑھائے۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں بات کچھ اور ہی تھی، انہوں نے اپنی ساتھی کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو۔ حفصہ بھی آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیجئے۔ کہا انتن صواحب یوسف انکن لانتن صواحب یوسف، تم تو یوسف والیاں ہو، ظاہر میں کچھ کر رہی تھی اور اندر جو ہے وہ کچھ تھا، تم جو مجھے بات کہہ رہی ہو وہ بات نہیں ہے، تمہارے دلوں میں کوئی اور بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور دنیا سے چلے نہ جائیں۔ ابو بکر صدیق کہیں مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو لوگ بدشگونی نہ پکڑیں، یہ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے، اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو، ابو بکر کا نام نہ لگے۔ آپ نے اس لیے کہا کہ تم یوسف والیاں ہو، دلوں میں کوئی اور بات ہے، اور مجھے کہہ رہے ہو ابو بکر رقیق القلب ہے، مجھے نہیں پتا رقیق القلب ہے، جاؤ جا کے ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ کہا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے نماز پڑھائی۔ پھر ایک دن زندگی میں اور بیمار ہوئے، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ اٹھے، غسل فرمایا، غسل فرما کے جانے لگے، کمزوری نے غلبہ پایا، نکاہت ہوئی، آپ پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا۔ پھر غسل کیا، پھر جانے لگے، پھر جو ہے وہ گر پڑے، پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، آپ نے پھر پوچھا، کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں، نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پھر غسل فرمایا، پھر بھی ہوش ہو کر گر گئے، پھر ہوش آیا تو کہا جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو جا کے وہ نماز پڑھائے۔ قاصد آپ کے پاس آیا،
کہا ابو بکر آپ سے اللہ کا رسول فرما رہے نماز پڑھائیے۔ ابو بکر عمر کے پاس گئے، عمر تم نماز پڑھاؤ۔ عمر کہنے لگا ابو بکر تو زیادہ حقدار ہے، تو آگے بڑھ، تو نماز پڑھا۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہوش آیا، آپ نے غسل فرمایا، 2 صحابہ کو ساتھ لیا، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا نہیں رک جاؤ، نماز کو جاری رکھو۔ ان کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، آپ نے پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق آپ کی اقتدا کرنے لگے اور لوگ جو ہے وہ آپ کی اقتدا کرنے لگے۔ یہ آپ کی آخری نمازیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیچھے جانشین بنا کر ان کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھائی، جس میں اشارہ تھا لوگوں میرے بعد امام بنے گا تو ابو بکر صدیق بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنے گا۔ عباس بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، اہل بیت کے دوسرے افراد بھی موجود ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی اشارہ نہیں کیا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لوگو ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ میرے اوپر صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ میں نے سب کے بدلے چکا دیے لیکن ابو بکر صدیق کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ لو کنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میرے لیے کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس کو چاہے بنا لے، بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ خلیل کا معنی سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی انسان جو ہے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر مجھے خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ ولیکن الاخوۃ فی الاسلام ومودہ، لیکن اسلام میں اخوت اور محبت جو ہے وہ باقی ہے، میں اس کو اپنا بھائی بھی بناتا ہوں اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ لوگوں لا یبقین فی المسجد باب الا باب ابی بکر، لوگوں مسجد کے جتنے دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں سارے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے خوخے کے دروازے کے، اس کو بند نہ کرنا۔ میں نے ساری امت کے حقوق ادا کر دیے لیکن ابو بکر صدیق کے حق جو ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ پھر امامت کے لیے ابو بکر کو بھی مسجد میں آنا پڑے گا، وہ اپنے دروازے سے چل کر مسجد میں آئے گا، کسی اور کے لیے یہ شان و شوکت نہیں ہے کہ وہ اپنے دروازے سے مسجد میں آئے۔ ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اشارے دیے کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ابو بکر صدیق بنے گا، یہ خلیفہ راشد ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی بات ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا، تمام صحابہ کرام نے تسلیم کیا۔ قصہ مختصر، 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم تھا، پورا ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت شور مچ اٹھا کہ خلیفہ کون بنے گا، ابھی آپ کی تجہیز و تکفین نہ ہوئی تھی۔ انصاری کہنے لگے ہم میں سے، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے، خطرہ تھا کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، یہ صحیح بخاری کا واقعہ، دونوں گئے، جا کر ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا لوگوں لڑو نہیں، آپ کو معلوم ہے الائمۃ من قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفہ اور امام جو ہے وہ قریش کا ہوگا۔ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، سارے خاموش ہو گئے۔ عمر نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے سب سے پہلے بیعت کی۔ انہوں نے بیعت کی تو لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے جو وہاں پہ موجود تھے، سب لڑنے والے سب نے یکمشت آ کر جو ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی، ہم آپ پہ تسلیم کرتے ہیں، راضی ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ یہ 2 شخص ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن اگلے دن مسجد نبوی میں اہلاً و سہلاً حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
تو اس وقت سب نے بیعت کی۔ اگلے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ معاملہ ایسے چلا تھا، ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ تمام لوگ آئے اور جوق در جوق جو ہے وہ سب نے بیعت کی۔ یہ سنن الکبریٰ البہقی کی روایت ہے اور غالباً ابن ابی شیبہ کی ہے یا عبد الرزاق کی ہے، ایک اور کتاب کی ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ان بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت زبیر بھی موجود تھے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ لیکن پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ وراثت کا تھوڑا سا جھگڑا جو ہے وہ چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے فاطمہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی اپنے پیچھے مال کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کا مال سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لیے صدقہ خیرات ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ یہ انہوں نے بات کہی جس کی وجہ سے ان کے مابین کچھ ہلکی پھلکی ناراضگی جو ہے وہ باقی رہی۔ پھر جس دن حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ واضح کرتے ہیں کہ ابوبکر، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اے ابوبکر مجھے تم سے کوئی حسد نہیں ہے، میں تمہاری کسی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اللہ نے جو تمہیں اعزاز دے رکھا ہے دنیا میں وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جب تم سقیفہ بنی سعدہ میں گئے تھے تو مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے تھے، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ تو ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم وہاں پہ خلافت کے لیے گئے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ چلا کہ لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں، وہاں پہ ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے گئے اور اتفاق سے وہاں پہ بیعت ہو گئی۔ حضرت علی جو ہے وہ راضی ہو گئے، ممبر پہ آئے، مسجد میں آئے، خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے برملا اظہار کیا، لوگوں ابوبکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہے، خلافت کا وہی حقدار ہے، میرے درمیان اور ان کے درمیان کچھ ناراضگی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، لیکن آج انہوں نے بتلا دیا ہے میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن پھر دوبارہ انہوں نے بیعت کی، اس دن پھر دوبارہ بیعت کی اور سب شیر و شکر جو ہے وہ ہو گئے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا، پوری خلافت چلتی رہی، کسی نے ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر میں کلام شروع کر دوں بات میری ختم ہو گئی ہے، بہت دور تک چلی جائے گی۔ شیعہ کی معتبر کتب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی افضلیت کا، ان کی خلافت کا اقرار کیا اور کہا یا اللہ ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی بندہ ہے نہیں، اللہ میں بھی چاہتا ہوں میرے عملوں کو بھی ان جیسا بنا دے، اللہ مجھے بھی ابوبکر صدیق جیسا بنا دے، مجھے بھی عمر فاروق جیسا بنا دے، یا اللہ اس طرح کے تو نے دو ساتھی جو ہے وہ پیدا نہیں کیے۔ اور پھر آگے اہل بیت کے کتنے امام ہیں، سب سے کلام منقول ہے اور شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ان کی افضلیت اور ان کی حقیقت اور ان کی خلافت کا جو ہے وہ اقرار کیا اور کہا وہ کانا امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق ومات علی الحق ورحمہم اللہ یوم القیامہ۔ یہ ائمہ اثنا عشری ان کے ائمہ سے اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عادل خلیفہ تھے، بالکل انصاف پسند خلیفہ تھے اور حق پر تھے اور ساری زندگی حق پر گزاری اور موت بھی ان کو حق پر آئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی کے تمام اصحاب کی قبر پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے خوب درجات جو ہے وہ بلند فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ أَعْمَالِي مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، یا اللہ ہمارے عمل تو ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں لیکن ہم محبت کرتے ہیں، اور تیرے نبی کا فرمان ہے أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جاؤ تمہیں ساتھ انہی کا ملے گا جن سے تم محبت کرتے ہو۔
ہم بھی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، علی مرتضیٰ اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ کل قیامت کے دن ہم کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔